انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات، آپ کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بھیجا ہے۔ تو شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر، اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا، کیونکہ ایک لفظ کے حرف کے کئی معنی ہیں۔ عرب زبان جو ہے بہت وسیع ہے، تو اس لیے گواہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو حاضر کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہوتا گواہ کا ہر وقت حاضر ہو تو پھر ہی گواہی ہوتی ہے، بغیر حاضر ہونے کے بھی گواہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ غلط ہے۔ نہ اللہ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، موجود تھے، اس وقت آپ حاضر تھے، جہاں ہوتے تھے وہاں تھے۔ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ واقعہ بھی حدیبیہ والا ابھی پیچھے پڑھا، آگے بھی یہی آ رہا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، اس وقت مدینہ میں نہیں تھے۔ تو جب آپ حدیبیہ میں تھے، اس وقت آپ مکہ میں نہیں تھے۔ تو اسی لیے تو بیعت ہوئی، اور اسی لیے تو آپ کو واپس آنا پڑا۔ اگر آپ وہاں ہی موجود ہوتے تو پھر واپس نہ آنا پڑتا یا جانا ہی نہ پڑتا۔ تو اس لیے جب زندہ تھے، جہاں تھے وہاں تھے، اور اللہ تعالیٰ حاضر ناظر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ کی ذات اپنے عرش پاک پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا، جیسے ہم پیچھے سورہ النساء میں پڑھے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور پھر ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی، جو آپ کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی درمیانی امت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا، اپنی اپنی قوموں کو پیغام دیا۔ سب نبی جواب دیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے نوح تم نے کیا کیا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے 950 سال ان کو واعظ کیا، دن رات ایک کیا۔ ان کی قوم کو پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے، تو کہیں گے اللہ جی میں نے تو 950 سال ان کو واعظ کیا، تو یہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح اپنی کوئی گواہ پیش کرو، تمہارا کون گواہ ہے کہ تم ان کے پاس گئے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میری گواہی امت محمدیہ دے گی۔ تو ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، نہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہوا ایسا۔ تو اب ہم کیسے گواہی دیں گے جب کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے؟ تو ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کریم جی جو کچھ یہ اللہ کے نبی آپ کے کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ آئے تھے، انہوں نے پیغام دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تو ہم کہیں گے ہم کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ کی کتاب نے بتایا، ہم نے اس میں پڑھا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچایا۔ تو ہماری گواہی پھر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو یہ آتا ہے کہ گواہ کا ہر وقت موجود ہونا ضروری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا ہے، تو ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈرانے والا بنایا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والے آئے تھے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے بن کر آئے تھے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تم مدد کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، اور وَتُوَقِّرُوهُ اور آپ کا ادب کرو۔ تو آپ کی مدد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر دین اسلام کو غالب کرنا، آپ کے ساتھ میدان جہاد میں نکلنا۔ اور ادب کیا ہے کہ آپ کا ادب جو ہے وہ ہے آپ کی بات کو ماننا، آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، آپ کی بات پہ لبیک کہنا، یہ ادب ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا حدیبیہ کے موقع پر ہی۔ تو ہمیں بھی حکم ہے سب قیامت تک آنے والی امت کو بھی
تو فرمایا اس کی تم تسبیح بیان کرو. اب یہاں سے اللہ کی باری آ گئی. وَتُسَبِّحُ کہ تم اس کی تسبیح بیان کرو یعنی اللہ کی بکرۃ وَأَصِیلًا صبح اور شام. یعنی جس اللہ نے اتنی خوبیوں والا اتنی صفات والا نبی تم میں مبعوث فرمایا ہے، اب تم اس اللہ کی تعریف بیان کرو، صبح و شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر وہ اصل میں بیعت کر رہے ہیں اللہ سے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن ناقص فانما ینقص علی نفسہ، پس جو کوئی عہد شکنی کرے گا یعنی اپنے وعدے کو توڑ دے گا پس وہ عہد شکنی کرے گا اپنی جان پر. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو کوئی پورا کرے گا اپنے وعدے کو جو اس نے کیا تھا اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو پس القریب اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر نصیب فرمائیں گے. اب جو حضرت عثمان غنی کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، جب ان کی غلط افواہ آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے 1400 یا 1500 صحابہ جو تھے آپ کے ساتھ ان کو کہا بھائی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو اب ہم واپس نہیں جائیں گے جتنی دیر تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیں گے. تو صحابہ نیچے ہاتھ کرتے تھے، آپ اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو یہ بیعت ہوتی تھی. اسی طرح آپ نے بیعت کی سب سے، تو آخر جب باری آئی تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تو فرمایا حاضی ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن 1400 یا 1500 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا بھی ہاتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ بیعت آپ سے نہیں کر رہے تھے، اصل بیعت تو میرے ساتھ تھی، کیونکہ جان میری دی ہوئی تھی، بنایا میں نے ان کو تھا، تو انہوں نے میری خاطر جان مال جو قربان کرنے کا ارادہ کیا، یہ اصل میں بیعت میرے ساتھ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بیعت کرنے کے بعد توڑ دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، جو پورا کرے گا ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو سب سے پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو مدینہ والوں نے کی تھی کہ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے ہم آپ کے ساتھ پورا وفا کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ تھی سب سے پہلے بیعت عقبہ. اس کے بعد آپ نے کئی اور بیعتیں بھی لی ہیں کہ نیکی کے کام کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے، لیکن صرف مردوں سے آپ بیعت لیتے تھے، عورتوں سے بیعت نہیں لیتے تھے. جب عورتوں کی باری آتی تھی تو ان کو حکم ہوتا تھا، آپ پانی کا ایک برتن رکھ دیتے تھے تو آپ فرماتے تھے آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو پھر کہا تم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتی جاؤ تو تمہاری یہی بیعت ہے، کیونکہ نبی کے لیے لائق نہیں ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائے، اس کا ہاتھ اس کے ساتھ مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا، کبھی اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں لگایا. جب بھی ضرورت پڑی ہے تو پانی میں ہاتھ ڈبویا ہے تو ان کو کہا تم بھی اب اس میں ڈبو دو، تمہاری یہی بیعت ہے، یا زبانی کلامی بیعت ہوئی ہے، ہاتھ نہیں لگایا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ان قریب کہیں گے آپ کے لیے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے دیہاتوں میں سے کہ ہم کو مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، پس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہہ دیجئے کون ہے جو طاقت رکھتا ہو، ملکیت رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی چیز کی. ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ ارادہ کرے تمہیں تکلیف پہنچانے کا یا ارادہ کرے تمہیں نفع پہنچانے کا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دیہاتوں والے لوگ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ جانے کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا کہ بھائی جو مکہ جانا چاہتا ہے عمرہ کے لیے وہ مدینہ پہنچ جائے. تو مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے، جیسے قبیلہ غفار تھا، مزینہ تھا، جوہینہ تھا اور اسلم تھا، اس طرح یہ قبیلوں کے نام تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں. تو ادھر آپ نے پیغام بھیج دیا کہ جو بھی مکہ جانا چاہتا ہے عمرہ کرنے کے لیے وہ مدینہ پہنچ جائے. تو اب یہ جو ہاتھوں والے جو تھے نا منافق، یہ نہ آئے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر تو ان کی حکومت ہے، یعنی مکے کے قریشی جو کافر ہیں ان کا غلبہ ہے ادھر. وہ تو خود ادھر آ کر بھی مدینہ ان کو مار کر گئے ہیں. یعنی 2 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا مدینہ میں تو 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو ان منافقوں نے کہا کہ وہ تو اتنے طاقتور ہیں کہ وہ مدینہ آ کر ان کو مار گئے ہیں.
تو اب یہ خود ادھر جا رہے ہیں مرنے کے لیے اور نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، تو جا بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو جا کر اپنی جان گنوانے کے برابر ہی ہے نا، کہ وہ جا کر خود ان کو چھیڑ خانی کرنے کے لیے ایک قسم کا جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنا آپ بچانا چاہیے، کیوں ہم موت کے منہ میں آئیں۔ تو اس لیے جو تھے منافق وہ پیچھے رہ گئے، تو کہنے لگے کہ ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا، ورنہ ہم نے جانا ضرور تھا، تو اس لیے آپ ہمارے لیے معافی مانگیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حضور ہم نے جانا ضرور تھا، ہمارا پورا ارادہ تھا، ہمیں مجبوری بن گئی، بال بچوں کی وجہ سے، مالوں کی وجہ سے، کھیتیاں تیار تھیں، ورنہ ہم نے جانا ضرور تھا، تو لہٰذا ہم سے جو یہ بھول چوک ہو گئی ہے نا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں آئندہ صحیح۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اس دفعہ میں ہمارے لیے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کے اندر نہیں ہے، یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے یہ منافق ہیں، تو یہ ان کی بات غلط ہے۔ تو فرمایا ان کو کہو کہ اگر کون ہے جو ملکیت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی چیز کا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تم اپنے گھروں میں رہ کر اس سے بچ سکتے ہو؟ اگر اللہ تمہارا کھیتی تباہ کر دے، تمہاری کھیتی باڑی ختم کر دے، یا تمہیں کسی اور تکلیف میں مبتلا کر دے، تو کوئی ہے جو تم کو بچا سکے؟ یا تمہیں مارنا ہی چاہے اللہ تعالیٰ، موت دینا چاہے، تو تمہیں کوئی موت سے بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ تم کو نفع پہنچانا چاہے، یعنی تم جہاد میں چلے جاؤ تو اللہ تمہارے پیچھے مالوں میں نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ میں نہیں، نہ نفع کا کوئی مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تو تم کس بات پہ ڈر رہے ہو؟ تو موت تو آنی ہے، اگر ادھر آئے گی تو پھر بھی ہے، اگر ادھر آنی ہے تو ادھر بھی آ جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو نا، یہ تمہاری دلوں کی جو کارروائی ہے، جو تمہارا کردار ہے اللہ کے سامنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مدینہ میں بھی منافق موجود ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہیں ادھر بھی منافق موجود ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ البتہ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے منافق کو پہچاننا ہو تو اس کی چرب لسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں، کہ یعنی منافق زبان کا بہت میٹھا ہوتا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے پکا وہ زبان کا کڑوا ہوتا ہے۔ کڑوے سے مراد کیا ہے کہ وہ حق سچ کی بات کہتا ہے، وہ ڈرتا نہیں۔ منافق بس چرب لسانی سے نہیں، ایسے نہیں کر کے اگلے بندے کو مطمئن کر لیتا ہے، تو دال لگا جاتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ خیر۔